بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ ہمیں ارشاد فرماتے تھے کہ ہم 3 دن تک پیشاب، پخانے اور نیند کی وجہ سے موزے نہ اتاریں، لیکن جنابت کی وجہ سے اتارنا پڑیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 159۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس آدمی کا مسئلہ پیش کیا گیا جو نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرے، اسے شک پڑے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا وہ نماز سے نہ نکلے حتیٰ کہ بو پائے یا ہوا نکلنے کی آواز سنے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 160۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ پہلے اس پر 3 دفعہ پانی ڈال کر دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی، رات بھر کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 161۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی عورت کی 4 شاخوں ہاتھ پاؤں کے درمیان بیٹھ کر کوشش کرے تو غسل واجب ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 191۔